9 مئی کو ہونے والے واقعات کا اگر ہم کریٹیکل انالیسس کریں نا تو اس میں ہمیں ایک چیز جو کامن نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ میسز کے اندر غصہ ہے، عوام کے اندر، عوام کے دل میں اس سسٹم کے خلاف نفرت ہے، غصہ ہے، اور وہ غصہ چینلائز ہو جاتا ہے مختلف طریقوں سے، اور اس غصے کو استعمال کیا گیا، اور وہ بغاوت، وہ غصہ جو اس سسٹم کے اگینسٹ ہے، وہ کس چیز کا غصہ ہے؟ وہ محرومی کا غصہ ہے، وہ مایوسی کا غصہ ہے، وہ ریاست کے ڈوئل سٹینڈرڈ کے خلاف غصہ ہے، بغاوت ہے، وہ ریاست کی وہ ڈسکریمنیٹ پالیسی ہے جو 75 سالوں سے ریاستی اشرافیہ اور عوام کے درمیان ریاست نے لے رکھی ہے، یہ اس کا غصہ ہے، جو غصہ تاریخ میں مختلف وقتوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف طریقے سے نکلا ہے، اور اس کو ایگزاسٹ کرنے کا، اس کے ایگزاسٹ کے جو چینلز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور اس کا جو یوسیج ہے وہ ریاست کی اشرافیہ کرتی ہے۔ اور اگر ہم اس کا بھی انالیسس کریں، جو عوام کے اندر، میسز کے اندر جو غصہ ہے اس سسٹم کے اگینسٹ، اس نظام سے جو نفرت ہے، اس نفرت کو، ان نفرت کے ان جذبات کو، اس بغاوت کو ریاستی اشرافیہ، اسٹیٹ سپانسرڈ جو ایلیٹ ہے پاکستان کی، وہ اس کے جو مختلف طبقات ہیں، اس کے مختلف جو گروہ ہیں، گروپس ہیں، وہ کیسے یوز کرتے ہیں؟ ہر ایک نے اپنی اپنی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، ہر ایک ریاستی ایلیٹ کے طبقے نے اپنی اپنی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اور اس پوزیشن کے اکارڈنگ ہر ایک نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، اپنا ایک نیریٹو سیٹ کیا ہوا ہے۔ کسی نے حب الوطنی کا نیریٹو لے رکھا ہے، کسی نے جو انسانوں کے، عوام کے مذہبی مقدس جذبات ہیں ان کی حفاظت کا نیریٹو لے رکھا ہے، کسی نے جمہوریت کی حفاظت کا نیریٹو لے رکھا ہے، کسی نے ووٹ کی عزت کی حفاظت کا نیریٹو لے رکھا ہے، کسی نے عدل کی سربلندی کا نیریٹو لے رکھا ہے، اور کسی نے میڈیا کی آزادی کا جو نیریٹو لے رکھا ہے، کسی نے جمہوریت کا نیریٹو لے رکھا ہے، کسی نے حقیقی آزادی کا، تبدیلی کا، انقلاب کا نیریٹو لے رکھا ہے۔ یہ ریاست کے مختلف طبقات کے، مختلف گروہوں کے مفادات کے نیریٹوز ہیں، اور ان نیریٹوز کی بنیاد پر فین فالوئنگ بڑھائی جاتی ہے، اور جب ریاست کے جو اسٹیٹ سپانسرڈ ایلیٹ ہے، جب ریاست کے یہ جو مختلف طبقات ہیں، اسٹیٹ سپانسرڈ ایلیٹ ہے، جب یہ لڑتی ہے تو بیانیے بلڈ کیے جاتے ہیں، پالش کیے جاتے ہیں، بیانیے عوام میں سپریڈ کیے جاتے ہیں، بیانیوں کے ذریعے سے جنگ لڑی جاتی ہے، اور عوام کے غصے کو ایک ایگزاسٹ چینل مہیا کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ جو 2 طبقات، 3 طبقات، مختلف طبقات آپس میں لڑتے ہیں، ان کی لڑائی کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ عوام کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو توہین عدالت ہے، جو ہمیشہ توہین پارلیمنٹ ہے، ہمیشہ جو توہین عدالت ہے، اداروں کی توہین ہے، ریاست کی توہین ہے، اس کے زمرے میں رگڑے کون جاتے ہیں؟ عوام رگڑے جاتے ہیں۔ آج بھی 9 مئی کے ہونے والے واقعات کے بعد جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے بیانیے کی بنیاد پر عوام کے غصے کو ایک چینل پرووائڈ کیا، اور اس چینل کے پرووائڈ ہونے کے بعد اپنا جو کسی دوسرے طبقے پر، ریاست کی کسی دوسری فورس پر، ریاست کے کسی دوسرے مفاداتی طبقے پر جو پریشر بلڈ اپ کرنا تھا وہ بھی حاصل کر لیا، اس کو بھی کلیم کر رہے ہیں، اس کو بھی آن کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو بھی ڈس آن کر رہے ہیں۔ عوام کی جو ایک غصہ ہے، اس سے بلڈ ہونے والا پریشر، اس کو آن کیا جا رہا ہے، اس پریشر سے انٹرسٹ گین کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈس آن کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ان کو ٹیررسٹ قرار دینے کی بات کی جا رہی ہے، بڑے بڑے لیڈرز ان کے خلاف مذمتی باتیں کر رہے ہیں، اور ملٹری کورٹس یا دوسری عدالتوں میں ان کے ٹرائلز کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے یہاں پر وہ کیا ہے کہ عوام کا غصہ مختلف وقتوں میں مختلف طبقات نے، مختلف جو ریاست کی فورسز ہیں انہوں نے استعمال کیا، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آج تک نہیں ہو سکی۔ 75 سالوں میں میسز کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا، اور عوام کا فائدہ، عوام کا بینیفٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عوام کا فائدہ، عوام کا بینیفٹ تب ہو سکتا ہے جب عوام ریاست کے جو اسٹیٹ سپانسرڈ ایلیٹ ہے، اس کے جو گروپس ہیں، ان کے جو سپانسرڈ بیانیے ہیں، ان کے جو سپانسرڈ نیریٹوز ہیں، ان پر بے شعوری سے نعرے لگانے کے بجائے جب جو قومی قیادت ہے، عوامی قیادت ہے، اس کا اظہار جب تک نہیں ہوتا، جب تک عوام کے اندر سے لیڈرشپ پھوٹ کر باہر نہیں آتی، جب تک ایک عوامی پارٹی بن کر سامنے نہیں آتی، جب تک ایک عوامی نیریٹو بن کر سامنے نہیں آتا، عوامی آئیڈیولوجیکل جو فلسفی ہے اس کی بیس پر جب تک کوئی
قیادت ابھر کر سامنے نہیں آتی، تب تک عوام کو، نوجوان کو اس کی بے شعوری کی بنیاد پر، اس کی پولیٹیکل اگنورنس کی بیس پہ اس کو یوز کیا جاتا رہے گا، اس کے جذبات کو استعمال کیا جاتا رہے گا، اور ان جذبات سے فائدہ اٹھائے گا، ان جذبات سے یہ سرمایہ دار طبقات، ریاست کی ایلیٹ فائدہ اٹھائے گی، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ گین کرے گی، اور نتیجے میں عوام کے حصے میں مایوسی آئے گی، عوام کے حصے میں، نوجوان کے حصے میں دہشت گردی کی دفعات آئیں گی، اس کے حصے میں ریاست کا جبر اور قہر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔